بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ وہی بیل ہے جو میں نے آپ کو کل دکھائی تھی کہ اس کے پتے کیسے نیچے کی طرف لٹکے ہوئے تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کہ یہ بالکل خراب ہو گیا، لیکن اب دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسے بڑے بڑے پتے اور ماشاءاللہ سے بہت پیاری لگ رہی ہے۔ تو وجہ کیا تھی آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ دھوپ اس کو لگ رہی ہے، تو ابھی یہ دھوپ نہیں ہے تو اب یہ دیکھیں اس کے پتے صحیح نکھر کے واضح اب بڑے بڑے لگ رہے ہیں، لیکن اگر یہاں پر دھوپ ہوتی تو پتے مرجھا کے ایسے نیچے کی طرف چلے جاتے۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں، آپ کو شاید نظر آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی، یہاں پر یہ دیکھیں کتنی چونٹیاں ہیں جو کہ اس پائپ کے اندر سے یہاں سے نکل رہی ہیں اور پھر اندر چلی جا رہی ہیں، پھر نکل رہی ہیں شاید خوراک لینے کے لیے، یعنی کہ انہوں نے اس پائپ کے اندر اپنا گھر بنائے ہوئے۔ حالانکہ میں نے سنا تھا جو چونٹیاں ہوتی ہیں وہ پائپ کے اندر تو نہیں بناتی گھر اپنا، وہ مٹی میں بناتی ہیں یا اس جگہ پہ شاید ادھر کہیں بنایا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ یہاں سے ہی نکل رہی ہیں۔ یہ دیکھیں اوپر والی جگہ پہ بھی جا رہی ہیں، نیچے والے میں بھی جا رہی ہیں۔ اب کیا ہے کہ جو میرا یہ والا پلانٹ ہے اس نے ایک تو یہاں پر جگہ پکڑ لی ہے، دوسری یہ یہاں پر میں اس کو ایسے رکھوں گی تو یہ جو چیز ہے یہ یہاں پر ایسے پکڑ لے گا، لیکن ایک وجہ یہ ہوئی ہے کہ اس نے یہاں پر یہ دیکھیں بالکل چپکا ہوا ہے، یہ اس نے اس پلانٹ کے ساتھ، یہ دیکھیں میں نے نکال دیا ہے، تو یہ بھی اس نے یہاں پر کرنا تھا اس کو۔ یہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ خود ہی جگہ پکڑیں تو پکڑیں، دیکھیں ٹوٹ گیا، تو ہم اگر اس کو ایسے کر کے فولڈ کریں تو یہ ویسا نہیں بن سکتا جیسے یہ خود اپنی جگہ نہ بنا لے۔ اور یہ میں نے آپ کو پائپ میں کل میں نے 2 ٹماٹر کے پلانٹس لگائے تھے، تھوڑے سے مرجھائی ہوئی ہیں، لیکن یہ اپنی خود اپنے زور بازو پہ کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سروائیو کر جائیں گے۔ اور یہ بھی دیکھیں نیچے سے یہ دونوں لیف مرجھا گئے ہیں، لیکن یہ اوپر سے ٹھیک ہے۔ یہ بیل جو کہ یہاں پر میں نے اس کے اندر سیڈ لگایا تھا، میں نے آپ کو اکثر دکھاتی رہتی تھی، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں سے اس سائڈ پہ بھی بڑھ رہی ہے، اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ بڑھتے بڑھتے یہ یہاں تک پہنچ گئی ہے، یعنی جو میری وہ دوسری سیڈلنگ دوسری بیل ہے اس کے ساتھ تک پہنچ گئی ہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ یہ دیکھیں یہ بھی خود سے فولڈ ہو جاتی ہے، خود سے ہی ہو رہی ہے، اور یہ دیکھیں یہاں تک اس نے فولڈنگ کی ہوئی ہے، تو بس اب میں اس کو پوری ادھر تک چڑھا دوں گی اور پھر اس کو دوبارہ سے نیچے کی طرف لے آؤں گی تاکہ یہ یہاں پر ڈبل یعنی فولڈ ہو اور دوبارہ سے نیچے آئے تو پھر بہت زیادہ پیاری لگے گی۔ یہ جتنے سیڑھیوں پہ میرے ٹماٹر کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں یہ سارے سوکھتے جا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں وجہ کیا ہے کہ یہاں پر دھوپ بہت زیادہ لگتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سوکھتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو ابھی بھی ان کی جو مٹی ہے وہ نم ہے، لیکن دھوپ سارا ٹائم ان کو یہاں پر لگتی ہے، تو اس وجہ سے تو اب میں نے کیا سوچا ہے کہ یہ جب پک جائیں تو میں کیا کروں گی کہ یہاں سے یہ سارے پوٹ نکالوں گی اور ان کے اندر گل دوپہری لگاؤں گی، تو بہت پیارے لگیں گے، کیونکہ گل دوپہری تو ہوتی ہی اس وجہ سے ہے کہ سخت دھوپ میں وہ اس کے پھول نکلتے ہیں، فلاور نکلتے ہیں، تو وہ یہاں پر مختلف کلرز کی لگاؤں گی تو وہ اچھی لگیں گی۔ یہ وہ والا ٹماٹر کا پلانٹ ہے جو کہ میں نے لہسن میں سے نکالا تھا، اس پوٹ کے اندر میں نے رکھا تھا میں نے، تو اب یہ بظاہر ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نیو لیو بھی اندر سے نکال رہا ہے، لیکن یہ سائڈ سائڈ سے سوکھ رہا ہے۔ وجہ وہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت تیز دھوپ لگتی ہے، تو بس 1 سے 2 دنوں میں یہاں سے یہ ٹماٹر ہارویسٹ کر لوں گی اور پھر میں یہاں پر ساروں میں گل دوپہری لگاؤں گی، یہاں سے بھی میں نکال لوں گی۔ یہاں پر اگرچہ یہ ٹماٹر لگا ہوا ہے، باقی یہ فلاورنگ بھی آ رہی ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو نکال دوں گی۔ یہ میں نے اس میں گل دوپہری لگائی ہے، یہاں پر بھی ٹماٹر کا تھا میں نے نکال لیا ہے، اور میں نے آج ہی یہاں سے بھی ٹماٹر کا میں نے پلانٹ نکال لیا، وہ بھی سوکھ گیا تھا، تو بس میں ویڈیو نہیں بنا سکی تھی اور خود سے ہی پہلے سے ہی نکال لیا تھا۔ تو یہاں پر بھی یہ ٹماٹر لگے ہوئے ہیں اور ان کے اندر بھی ٹماٹر آ رہے ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جب تک سوکھتا نہیں ہے، کیونکہ یہ کچھ بہتر ہے ان کی نسبت سے، کیونکہ وہاں تو بہت زیادہ دھوپ آتی ہے، دھوپ تو اس کو بھی آتی ہے لیکن بس یہ کچھ بہتر ہے، تو پھر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ باندھنے کے بعد یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے میرے ٹماٹر کتنے اچھے ریڈ ہو رہے ہیں اور صحیح پک رہے ہیں یہاں پر سارے،
اور ماشاءاللہ سے کچھ تو اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کو دیکھ کے ہی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کچھ میں نے ویسے ہی ہارویسٹ کر لیے تھے، اس کی ویڈیو وغیرہ میں نے نہیں بنائی تھی، وہ بہت ریڈ ہو رہے تھے، تو میں جب اوپر آئی تو دیکھا تو پھر میں نے اس کے ہارویسٹ کر لیے، تو ان کو بھی میں انشاءاللہ آج یا کل ہارویسٹ کر لوں گی۔ اور اس کے ساتھ یہ اجوائن ہے جو کہ ایک دفعہ تو اس نے بالکل ڈرا دیا تھا، اتنی سوکھ گئی تھی، لیکن اب ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہو رہی ہے گروتھ، اور ماشاءاللہ سے اس کے اندر اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ پھل بننا اس کے بعد شروع ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ اچھی خاصی گھنی ہو گئی ہے، اور سیم ایسے ہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ مسئلہ بنا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پر جو اس کے نیچے سے لیو ہیں یہ بالکل خشک ایک دفعہ سے لگ رہے ہیں، حالانکہ یہ زیادہ گھنی تھی۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں کہ میں نے ایسے اس کو چھوا ہے تو چھونے سے ہی مجھے اجوائن کی اسمیل آنا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ پودا تو میرا وہی تھا کہ جس کو میں نے یہاں سے ایسے پکڑا تھا تو اس کی یہاں سے ٹہنی ٹوٹ گئی تھی، سارے سے کھڑا تو کیے ہوئے ہے، لیکن یہ پودا بالکل ختم ہے۔ تو یہاں سے کوئی نظر آ رہا ہے، کوئی نیا لیو نکل رہا ہے، لیکن یہ دیکھیں اس کو ویسے ہی میں نے کھڑا کیا ہوا ہے کہ یہ کیا پتہ یہ ایسے ہی پک جائے اس کا، لیکن یہاں پر ابھی میں دیکھ رہی ہوں یہ دیکھیں اس پہ ملی بگ کا دوبارہ سے اٹیک ہے، تو یہاں سے میں ٹہنی توڑ دیتی ہوں تاکہ جو میرے دوسرے پلانٹس ہیں اس پہ اس کا اثر نہ پڑے۔ یہ دیکھیں یہ میں نے توڑ دی ہے، ٹماٹر کو بھی توڑنا پڑ گیا ہے کیونکہ ٹماٹر کے ساتھ ہی اتنا بڑا تھا ملی بگ۔ اور یہ والا پوٹ اس کے اندر پہلے تو ایک میرا نکلا تھا، سیڈ جرمینیٹ ہوا تھا، یہ دیکھیں یہ بھی تھوڑا تنگ کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑا ہے تو یہ جرمینیٹ ہوا تھا، تو پھر اس کے ساتھ یہ والا بھی، اب یہ دیکھیں یہ والا بھی جرمینیٹ ہو گیا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی نکل رہا ہے اور یہ بھی نکل رہا ہے، یعنی اب اکٹھے ہو رہے ہیں، تو بس تھوڑے تھوڑے بڑے ہو جائیں تو پھر میں ان کو سیپریٹ کر لوں گی۔ یہاں پر چیک کریں ہماری میتھی ماشاءاللہ سے کتنی جلدی گرو ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میتھی جب میں لگائی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا 1 سے 2 دن میں گرو ہو جائے گی، اور واقعی وہ 1 سے 2 دن میں گرو ہو گئی تھی، اور اب تھوڑی بڑی ہو رہی ہے۔ یعنی کچھ سیڈ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ دوسرے دن جرمینیٹ ہو جاتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ مر کے بھی جرمینیٹ نہیں ہوتے۔ جیسے یہ تینوں میرے جو پوٹس ہیں ان کے اندر میں نے 2 دفعہ سیڈلنگ کر چکی ہوں، لیکن ابھی تک ان کے اندر کوئی سیڈ جرمینیٹ نہیں ہوا۔ میں نے بعد میں بہت زیادہ سیڈ لگائے تھے، لیکن نہیں، پتہ نہیں شاید پوٹ میں کوئی مسئلہ ہے یا کیا۔ یہ والا سیڈ مجھے پتہ نہیں کس چیز کا ہے، تو کسی تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا پتہ چل جائے گا یہ کس چیز کا ہے۔ تو یہاں پر بھی نہیں ہوا، یہاں پر صرف ایک شملہ مرچ کا یہ سیڈ جرمینیٹ ہوا ہے، اور یہاں پر میں نے اتنے زیادہ اور شملہ مرچ کے سیڈ لگائے تھے وہ بھی جرمینیٹ نہیں ہوئے۔ ماشاءاللہ سے یہاں پر تو بہار آئی ہوئی ہے اتنی اچھی، یہاں پر یہ ٹنڈے کا پلانٹ بہت بڑا ہو گیا ہے یہاں پر بھی، لیکن یہ کدو ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ انہوں نے یہ والی نکالنی شروع کر دی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر ہمیں ڈنڈے اب لازمی طور پر لگانے ہیں۔ یہ میں وہاں سے اٹھا کر یہاں پر لائی تھی۔ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے بڑی تو ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک میں نے اس کو ڈنڈا نہیں باندھا۔ دراصل ابھی میں ارینج کر رہی ہوں ڈنڈوں کا، بڑے بڑے ڈنڈے مل جائیں تو یہ اوپر تک چلے جائیں، لیکن میں ابھی یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ دیکھیں نا اس کے لیو کھائے جا رہے ہیں، تو شاید کوئی کیڑی ہے یہاں پر۔ یہ دیکھیں اس میں بلیک سے کوئی چیز ہے، شاید کوئی سی کیڑی نے اٹیک کیا۔ یہاں پر بھی چیک کریں یہ والے لیو بھی خراب ہے، بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ دیکھیں سارے لیو ایسے ہو رہے ہیں، تو مجھے ابھی اس کو بہت جلد اس کا، بلکہ آج اس کو میں نیم آئل کا سپرے کرتی ہوں تاکہ جو کیڑوں کا اٹیک ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمارا یہ پلانٹ خراب نہ ہو۔ یہ دیکھیں یہ سب پہ ایسے ہے، اور یہاں پر آپ چیک کریں کہ جیسے وہاں پر یہ بلیک کلر کے تھے، یہاں پر بھی یہ بلیک کلر کے ہیں۔ یہ اکثر جب ہمارے گھر میں پالک بازار سے آتی تھی تو اس پہ بھی ایسے ہوتے تھے، تو اس کو مجھے لازمی آج نیم آئل کا سپرے کرنا ہوگا۔ اور جو سب سے بیسٹ بات ہے کہ یہاں پر میں نے سیڈ لگائے تھے جو میں نے بازار سے منگوائے تھے ٹماٹر کے، جو ماشاءاللہ سے سب میں تقریباً گرو ہو گئے ہیں، تو اب انشاءاللہ ہم ان کو وہاں سے جب ہم ہارویسٹ کر لیں گے یہ والے، تو وہاں سے نکال کے تو یہ والے وہاں پر شفٹ کر دیں گے۔ تو بس آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔